الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ اے حبیب، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک، اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے۔ آپ ان کفار کی مخالفت کے ذرہ بر پرواہ نہ کریں۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین اور تسلی اور حوصلہ افزائی ہے، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو درس اور سبق ہے کہ لوگوں کے نہ ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی دعوت کا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تکالیف ضرور آتی ہیں، اسی لیے تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں، اور ان کے واقعات قرآن پاک میں بکثرت موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، آپ کو جادوگر قرار دینا، آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا، یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ تکلیفیں اٹھانا، راستے میں کانٹے بچھانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا، آپ کو جادوگر، کاہن، شاعر کہنا، آپ سے جنگ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمول کی چیز ہے، اور انہیں برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں آج کے مومنین و مسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال و اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، یا انہیں قرآن کھولنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔